نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك شيئا لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله وإن اجتمعوك على أن يضرك بشيء لم يضرك بشيء إلا قد كتبه الله رفعت الأقلام وجفت الصحف صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شکر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور یہ انسان ہر وقت اس بات کا محتاج رہتا ہے کہ اس کی ذہن سازی کی جائے، اس کو ترغیب دی جائے، اور ترہیب یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے. اور وہ نصیحت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اسی طرح انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کو اور اپنے امتیوں کو کیا کرتے تھے، وہ اس انسان کو بھی ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے.
بلکہ ہماری ساری رونقیں، ہماری ساری رعنائیاں، ہماری ساری خوشیاں اور دنیا میں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اور آخرت میں جو اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی، وہ سب کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون منت ہے۔ اور اس لیے کامیاب وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، یا اس کے لیے دعا کرتا رہے، اس کے لیے کوشش کرتا رہے، اللہ سے توفیق مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ جس آدمی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے دنیا آخرت میں بہت بڑی سعادت ملتی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے انداز سے اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے، ان کی ذہن سازی کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں ان کو نیکیوں کی طرف لاتے تھے۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ۔ یہ صحابہ میں عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹی عمر والے صحابہ تھے، یعنی جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی ہوئی تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13 برس تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جانشین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ جن حضرات نے مکہ مکرمہ اور مدینہ کا سفر کیا ہو تو ان کا کبھی طائف بھی جانا ہوا ہوگا، تو طائف میں ایک مسجد ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت رہی، اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آئے اور مکہ سے پھر طائف چلے گئے۔ تو طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک مسجد بنائی، وہ بہت خوبصورت مسجد ہے جو اب سعودی حکومت نے مزید اچھی کر کے بنا دی ہے۔ اسی طرح اس مسجد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی ہے۔ اسی طرح اسی جگہ پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائبریری بھی ہے، اور جہاں بیٹھ کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن تھے۔ صحابہ میں سب سے بہترین تفسیر کا جو شرف حاصل ہوا وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سواری کے اوپر سوار تھا، جیسے چھوٹے بچے کو ہم اپنے موٹر سائیکل پہ سوار کر لیتے ہیں، ساتھ گھماتے پھراتے ہیں، اور اس کی دل لگی اور اس کی خوشی کے لیے ہم اس کی بات کو مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال علی یا غلام، اے بچے، انی اعلمک بکلمات، میں آج تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر تم ان نصیحتوں کو اپنے پلے باندھ دو تو یہ زندگی بھر تمہارا ساتھ دیں گی اور آخرت میں تمہیں کام آئیں گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہی وہ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اے بچے اللہ کے کاموں میں، اللہ کے امور میں، اللہ رب العزت کے حکموں میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی حفاظت کرنا،
اس کے نتیجے میں جب تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو گے یحفظک اللہ، اللہ بھی تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اب کیا مطلب ہے کہ یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہے ہیں، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اوامر جن کو کہتے ہیں، ان کاموں کا کرنا، اور نواہی یعنی جن کاموں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان کاموں سے بچنا۔ تو یہ معنی ہے کہ اگر تم اللہ رب العزت کے معاملے میں اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ کہ اگر تم بازار میں جاتے ہو اور اسی طرح تم گھر سے باہر نکلتے ہو تو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور مال کمانے میں اس چیز کا خیال رکھنا کہ یہ مال حلال میری جیب میں آئے، میرے ہاتھ میں مال حلال آئے، میں حرام سے بچوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے وہ کام ہیں جو تم نے کرنے ہیں، اگر تم ان کو کر لو گے تو اس کے نتیجے میں یحفظک اللہ، اللہ بھی تیری حفاظت فرمائیں گے، اللہ بھی تیری رعایت کریں گے، اللہ بھی تیرا خیال رکھیں گے۔ آج ذرا ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ جب خوشی کی بات آتی ہے، گھر میں خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب غم اور مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ رب العزت سے شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں۔ یعنی ہم اللہ کے معاملے میں اللہ کے کاموں کی رعایت نہیں رکھتے، اللہ کے حقوق کی رعایت نہیں رکھتے، اور اس کے نتیجے میں جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو پھر انسانوں کے گلے اور شکوے نہیں ختم ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت لقمان بہت بڑے حکیم گزرے ہیں جن کی باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے 10 نصیحتیں کی جن کا قرآن کریم میں سورہ لقمان میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی نصیحتیں ان کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں 6000 سے زیادہ نصیحتیں ہیں، لیکن انہوں نے موت کے وقت اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا کہ میری ساری نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹے ایک تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تم اللہ رب العزت کے حقوق کا خیال رکھنا، اللہ رب العزت کی بات کا خیال رکھنا، اور جب تم اللہ رب العزت کی بات کا خیال رکھو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم اللہ رب العزت کی سے امید لگاؤ گے، اللہ تمہاری امیدوں کو بھی بھرپور طریقے سے تمہاری مدد کر کے تمہارے سامنے لائیں گے۔ اور اگر تم نے اللہ کے حقوق کا خیال نہیں رکھا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی جو ہے پھر اللہ رب العزت سے جو رعایت مانگو گے وہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس طرح ان کی نصیحتوں کا خلاصہ انہوں نے بیان فرمایا، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی طرف آتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمائی۔ ایک بات تو یہ فرمائی، اسی طرح فرمائے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھنا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تم نے کسی سے سوال کرنا ہو تو سب سے بہترین ذات وہ ہے جس سے تم سوال کرو، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کہ اگر تم مخلوق کے سامنے سوال کرو گے تو اگر کوئی دینے والا بھی ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی شرائط ہو سکتا ہے اس کی کوئی ڈیمانڈ ہو سکتا ہے اس کی کسی ڈیمانڈ کو تمہیں پورا کرنا پڑے، اور اگر یہ نہ بھی ہوا تو کم از کم اس کا احسان تو تم اپنے سر کے اوپر لے کر کے پھرو گے۔ مثلاً اگر کسی سے تم نے قرض مانگ لیا تو قرض دینے والا تو قرض دے دے گا اور تم اپنی ضرورت کو پورا کر لو گے، اور تم بعین ہی اس کا وہ قرض لٹا بھی دو گے، لیکن وہ جو قرض دینے والا ہے اس کا یہ احسان تمہارے کندھوں کے اوپر ہمیشہ رہے گا کہ کسی مجبوری کے وقت میں، کسی تکلیف اور کسی مشکل وقت میں اس آدمی نے تمہیں قرض دیا تھا، جب بھی تم اس کے سامنے جاؤ گے تو اس بات کی تمہیں رعایت رکھنی پڑے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے کہ اگر وہ احسان جتانے والا بھی نہیں ہے، مفت میں دینے والا ہے، تو پھر بھی اس کے پاس جانے کے لیے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس سے مانگنے کے لیے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ جس کا در ہر وقت، ہر لمحے اور ہر جگہ کھلا ہوا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اس لیے جب تمہیں کوئی مجبوری پیش آ جائے، جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر تم نے کوئی چیز مانگنی ہے تو اپنے رب سے مانگ لینا،
اللہ ہی ہے جو انسانوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ ہاں اسباب کے درجے میں جب ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں یہ اور بات ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کے دل میں نہ ڈالیں تو کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ اگر چاہیں تو کسی اپنے عزیز اور بھائی، حتیٰ کہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے پاس بھی جائیں اور اس سے جا کر کے کچھ اپنی یہ ضرورت کی چیز مانگیں، پیسہ مانگیں، قرض مانگیں، تو اگر اللہ رب العزت اس کے دل میں نہ ڈالیں تو بھائی وہ آپ کو دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا، بلکہ بہانے کر لے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے آپ کا تعلق نہیں ہوتا، ضرورت کے درجے میں جب اس کے سامنے آپ اپنی ضرورت پیش کرتے ہیں تو اس تعلق کو بھی وہ نہیں دیکھتا، اس اجنبیت کو بھی وہ نہیں دیکھتا، وہ آپ کی مدد کر دیتا ہے۔ بھائی اس کے دل میں مدد کے لیے جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تم سوال کرو تو کس سے سوال کرنا ہے؟ اللہ ہی سے۔ کس سے سوال کرنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ اللہ ہی سے، ٹھیک ہے نہیں، اللہ بھی سے نہیں، اللہ ہی سے، ٹھیک ہے نہیں۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں تو اللہ ہی سے سوال ہو اور جب کوئی دربار نظر آ جائے، کوئی بڑی قبر نظر آ جائے، کوئی جھنڈے نظر آ جائے تو پھر سوال کے لیے وہاں بھی ہاتھ کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں چلے گا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13 سال ہے، اور جب یہ نصیحتیں کی ہوں گی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا ہوگی؟ شاید اس سے بھی چھوٹے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے معصوم بچے کو، جس کو شاید ابھی بلوغت کی امور کا بھی نہیں پتہ، جس کو شاید اپنی زندگی کے آنے والے مراحل کا بھی نہیں پتہ، اسے بھی کہا جا رہا ہے، اسے بھی سمجھایا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم نے سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم نے کسی کی مدد مانگنی ہو تو سب سے بہترین مددگار کون ہے؟ فرمایا فاستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگنا، جس کو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ، اس کی تیسری چوتھے نمبر کے اوپر، اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت کے اندر رکھ کر کے بندے کو یہ سمجھایا کہ مددگار بھی ہوں اور معبود بھی ہوں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنی ہو تو کس سے مدد مانگنا؟ اللہ ہی سے۔ لیکن اسباب کے درجے میں جب ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں تو اس میں کوئی منافات نہیں ہے، کسی سے قرض لیا جائے، کسی سے کوئی اور اپیل کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں مدد کا وہ جذبہ جو عقیدت اللہ رب العزت کی والی ہے وہ انسان کے ساتھ شامل حال نہیں ہے، بلکہ عقیدے کے اندر یہ ہو کہ مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ شَيْئًا لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ۔ بیٹے اس بات کا خیال رکھنا کہ ساری کائنات بھی اگر اس بات کے اوپر جمع ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہیں، تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لم ينفعوک، وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ساری کائنات جمع ہو جائے، سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے فرشتے جمع ہو جائیں، ساری جنات جمع ہو جائیں، اور جتنے جادو ٹونے والے جمع ہو جائیں، وہ سارے کے سارے جمع ہو کر کے بھی اگر تجھے کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہیں، تیری محبت کو اگر کامیاب بنانا چاہیں، تیرے روزگار کے لیے کسی قسم کی تدبیر کر کے تجھے نوکری دلانا چاہیں، کسی قسم کی تجھے ہیلپ کرنا چاہیں، تو امریکہ، کینیڈا، برطانیہ جانا چاہتے اس قسم کا تجھے ویزا دلوانا چاہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لم ينفعوک، ساری کائنات مل کے بھی تجھے کچھ نفع نہیں دے سکتی
الا بشیء قد کتبہ اللہ، سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دی ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کا نفع تجھے نہیں ملے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوكَ عَلَىٰ أَن يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرَّكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ، ساری کائنات مل کر کے، سارے انسان مل کر کے، سارے جنات مل کر کے، سارے اسباب اختیار کر کے اگر وہ تجھے کسی چیز میں نقصان پہنچانا چاہیں، تیرے کاروبار کی بندش کرنا چاہیں، تجھے کسی قسم کی بیماری میں مبتلا کرنا چاہیں، تیری اولاد کا سلسلہ بند کرنا چاہیں، تجھے کسی طرح پریشان کرنا چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یضرک بشیء الا قد کتبہ اللہ، اے ابن عباس تجھے کوئی بھی چیز، کسی بھی انسان کی کوئی تدبیر نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ رب العزت نے تیرے مقدر میں لکھ دی ہے، تیری تقدیر میں لکھ دی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، عقیدے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو ایمان ٹھیک ہوگا۔ آج بہت سارے ہمارے بھائی اور دوست جب پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں آ کر کے کہتے ہیں کسی نے کوئی بندش کر دی ہے، قاری صاحب ذرا کچھ دیکھیں نا، اور پھر وہ ان چکروں میں کبھی کسی تعویذ والے کے پاس، کسی عامل کے پاس، جہاں سنتے ہیں بیچارے وہاں در در کے مارے پھرتے ہیں، نہ کوئی میزار بجتا ہے، نہ کوئی خانقاہ بجتی ہے، جہاں جاتے ہیں صرف انہیں ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، اے میرے بھائی، اے پیر صاحب، اے قاری صاحب، اے مولوی صاحب، اے مفتی صاحب، ہماری اس بندش کو کھول دیجئے، ہمارے معاملے کو حل کر دیجئے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے معصوم بچے کو، جس کو شاید اپنی زندگی کے آنے والے ادوار کا بھی پتہ نہیں ہے، اسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے اگر ساری کائنات جمع ہو جائے تجھے نفع پہنچانا چاہے تو تجھے اس کے علاوہ کوئی اور نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ بیٹے ساری کائنات جمع ہو جائے، سارے انسان جمع ہو جائیں اور وہ تجھے کسی طرح کا نقصان پہنچانا چاہیں، بیٹے وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی آج کیوں نہیں یہ سمجھ آ رہی یہ بات مسلمانوں؟ اور جس وقت خوشی کا وقت ہوتا ہے، جس وقت اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصیحتوں میں ایک صحابی کو یہ نصیحت بھی کی کہ اگر تم اپنی خوشی کے لمحات میں اپنے رب کو یاد رکھو گے، کبھی غم آئے گا تو تمہارا رب تمہیں بھی نہیں بھولے گا۔ آج ہمارے لیے کیا معاملہ ہے؟ خوشی کا ہمارے لیے سب سے بہترین لمحہ کیا ہوتا ہے؟ شادی، بیٹے کی شادی ہو، اپنی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو یا اپنی دوسری شادی ہو، یہ ساری شادیاں جو ہیں وہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں۔ اور اس شادی کے موقع پہ ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ سب کو یاد رکھتے ہیں، اگر کسی کو یاد نہیں رکھتے وہ اللہ اور اس کے رسول کو یاد نہیں رکھتے۔ خوب بیم باجے بج رہے ہوتے ہیں، ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، براسی آ رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، قرآن کا کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اور جب یہ سب کچھ گزر جاتا ہے، اب جب شادی کے بعد ٹوٹ پھوٹ پڑتی ہے، اولاد پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر نا اتفاقی بے اتفاقی شروع ہو جاتی ہے، اس شادی کا وبال اور اس کا اثر جب پڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس وقت پیر صاحب، دربار، قاری صاحب، ختم، قرآن خوانی، پھر سب کچھ یاد آتا ہے، پھر سب کچھ بھول جاتا ہے سوائے اللہ کے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم خوشی کے موقع کے اوپر اپنے رب کو نہیں بلائیں گے تو یقین جانیے خدا کی قسم ہمارا رب بھی ہمیں غم کے موقع کے اوپر نہیں بلائے گا۔ تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام، اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور جب قلم کو پیدا کر دیا تو قلم نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ میں کیا لکھنا، مجھے کیا لکھنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم کیا کہ سب کچھ آج سے لے کر کے آخر وقت تک، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اس سب کو لکھ دو۔ قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام، قلم لکھ کر کے اپنا کام ختم کر گیا، وجفت الصحف، اور جن صحیفوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ان کو خشک کر کے بند کر دیا۔ اور یہی تقدیر ہے جس کے بارے میں
اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر میں جو کچھ انسان کو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا، اور اگر تقدیر میں کچھ برا نہیں لکھا، تقدیر میں کوئی اچھائی نہیں لکھی، تو اس انسان کی لیے اچھائی بھی نہیں ہے، برائی بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ نصیحتیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں پلے باندھنے کی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے نا۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی کہ اگر تم اللہ کے حقوق کی رعایت کرو گے، اللہ تمہاری رعایت کریں گے۔ دوسری بات حضرت ابن عباس سے فرمائی اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم نے مدد مانگنی ہو، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا۔ تیسری بات حضرت ابن عباس سے فرمائی اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم نے کسی سے مدد مانگنی ہو تو مدد بھی اللہ سے مانگنا۔ اور پھر فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ، اور اس بات کو جان لو ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك شيئا لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللہ، ساری کائنات مل کر کے اگر تمہیں کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہیں تو حضرت ابن عباس کو بتایا گیا کوئی انسان تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس کو آخری نصیحت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات مل کر کے اگر تجھے کسی طرح کا نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی انسان تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے جو تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ نصیحتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنے پلے باندھنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیجیے۔